علماء کرام اور تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیے ورندہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام حضرات گرامی، سلسلے وار تقریروں میں آج سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو لوگ کربلا محلہ میں آج ہی کی تاریخ میں شہید کیے گئے، اس کو کچھ قدر تفصیل کے ساتھ مجھے بیان کرنا ہے، اور یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ بیانات اور تقریروں میں کہ اللہ کے نیک بندوں اور اس کے محبوبوں کے واقعات اور حالات سننے کا مطلب صرف سننا نہیں ہوتا، بلکہ سن کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا یہ اصل مقصد ہے۔ کربلا کا واقعہ بھی صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے۔ ایک پڑھانے والے نے 61 ہجری میں 10 محرم عاشورے کے دن جمعے کے روز سویرے سے دوپہر تک یہ مدرسہ چلایا، اور ایسا مدرسہ چلایا کہ قیامت تک کے سبھی لوگوں کو پڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے مدرسے نے کتنوں کو پڑھا دیا، آج تک وہ سبق اور وہ درس ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور میں بڑی وضاحت سے یہ بھی کہہ دوں کہ ہم سنی لوگ
جو امام حسین کی یادگار مناتے ہیں وہ غم منانے کے لیے نہیں، رونے چیخنے کے لیے نہیں، سینہ کوبی کے لیے نہیں، خارجی خوشی مناتے ہیں، رافضی غم مناتے ہیں، ہم سبق حاصل کرنے کے لیے یادگار مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چونکہ آج مجھے واقعات کا بیان کرنا ہے لہذا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ واقعہ کربلا میں کون کون سے سبق ہیں اور کیا کیا پڑھایا۔ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ امام حسین دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ظالم بن کے نہیں گئے ہیں بلکہ مظلوم بن کر کے گئے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی آپسی معاملات میں، معاشرے میں، سماج میں، پاس پڑوس کے معاملوں میں، آپسی رشتہ داریوں میں، کاروباروں میں، ان تمام چیزوں میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چاہے ہم خود پریشان ہو جائیں لیکن ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ پہنچے۔ میں سرسری طور سے کہہ کے گزر جاؤں گا کہ دنیا سے رو کر کے جانے والے عقل مند ہیں اور دوسروں کو رلا کر کے جانے والے بے وقوف ہیں۔ بے شک۔ جو دکھ لے کر چلے گئے وہ سمجھدار ہیں، جو دکھ دے کر چلے گئے وہ نادان ہیں، بے شک۔ جو خود رو کر چلے گئے وہ سمجھدار ہیں اور جو کسی کو رلا کر کے گئے وہ ناسمجھ نادان ہیں۔ جو مصیبت جھیل کر گئے، پریشانیاں اٹھا کر گئے وہ اچھا جانا گئے، اور جو کسی کو پریشانی دے کر کے گئے وہ اچھا جانا نہیں گئے، برا جانا گئے۔ کوشش اس بات کی کرو کہ ہم چاہیں خود رونا پڑ جائے لیکن ہماری ذات سے کوئی نہ روئے، خود دکھ جھیل لیں لیکن ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، خود مصیبت جھیل لیں مگر ہماری ذات سے کسی کو مصیبت نہ پہنچے۔ یہ ایک سبق ہے جو امام عالی مقام نے دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا میں تو دیکھ ہی رہے ہیں اور قیامت میں تو اللہ جانے کیا کیا دیکھیں گے کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے، کس کا چرچا ہے، کون نامور ہے اور کون بدنام ہے۔ جو ظلم کر کے چلے گئے، جو ستا کے گئے، ان کا حال کیا ہے، اور جو ظلم کھا کر گئے ان کا نام کیا ہے، ان کا شعرہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو امام عالی مقام کے اس واقعے کو صرف سننے کی توفیق نہ دے بلکہ سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے وار تقریروں میں کیونکہ تاریخی بیانات چل رہے ہیں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء کے بھیجے ہوئے آپ کے سفیر، آپ کے ابن عم چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ کوفہ کے اندر دھوکہ دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سیدنا امام عالی مقام اب مکہ معظمہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے ان معجلہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت واقد لیثی، حضرت ابو سعید خدری، ان تمام صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کر کے ملاقات کی اور فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ کوفے کے لوگ وہی ہیں جو آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کر چکے ہیں، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، آپ کو ان سے کیا ایسی امید ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟
نے فرمایا کہ جو اللہ کرے گا سو ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا کی آیت کریمہ تلاوت کی. ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی. سارے مکے کے لوگوں کے دل کی تمنا تھی کہ حسین نہ جائیں. مستورات عورتیں بھی گھروں سے خبریں بھیجتی تھی کہ امام کوفہ تشریف نہ لے جائیں. گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ملتے تھے تو وہ بھی یہ عرض کرتے تھے کہ امام کوفہ آپ تشریف نہ لے جائیں. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ میری عقیدت کہہ رہی ہے کہ حرم کعبہ کی تمنا تھی کہ حسین کوفہ نہ جائیں. مطاف کعبہ سنگ اسود بھی کہہ رہا تھا، حرم کے مینارے کہہ رہے تھے، غار ثور کی وادی پکار رہی تھی، غار حرا کی برکتیں کہہ رہی تھی. یہ مکے مدینے کی رونق تو کہاں چلی؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، اصرار میں شدت بڑھی، تو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ فرمایا ہے، میں اس خواب پہ ضرور عمل کروں گا. چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد. سفر شروع کر دیا. آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، انہوں نے اپنے دونوں بیٹے آپ کے بھانجے اون و محمد ساتھ کر دیے تھے. امام حسین کچھ دور روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے کہا، خبر بھیجی کہ ابھی آپ ٹھہریں. حاکم مکہ عمر بن سعید سے ایک پروانہ لکھوایا، امان نامہ لے کر خود حاضر ہوئے کہ مکے میں آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. یہ حاکم مکہ کی طرف سے میں امان نامہ لے کر کے آیا ہوں. اس کا بھی آپ پر کوئی اثر نہ ہوا اور آپ یہی فرماتے تھے کہ میں اس سفر کو ضرور جاری رکھوں گا. راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ کدھر کا ارادہ ہے، یہ سفر کیسا؟ ارشاد فرمایا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. کہ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ فرزدق نے کہا، قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. سفر میں ایک جگہ آپ کا قیام تھا. ایک پرانے بزرگوں میں سے ایک صاحب جن کا نام آتا ہے زہیر بالقین البجلی، وہ بھی اپنے اصحاب و گھر والوں کے ساتھ کہیں خیمہ لگائے ہوئے تھے. امام عالی مقام نے پوچھا کہ پوچھو یہ کس کا خیمہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ زہیر بالقین البجلی کا خیمہ ہے. کہا ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ تم کو حضرت حسین نے بلایا ہے. آپ کا قاصد گیا. زہیر نے آنے سے انکار کیا، ملاقات کرنے سے. زہیر کی بیوی نے کہا کہ افسوس، رسول اللہ کے شہزادے آپ کو بلاتے ہیں اور آپ انکار کرتے ہیں، ملاقات کرنا نہیں چاہتے. بیوی کے کہنے پر ملاقات کے لیے تیار ہوئے. امام حسین کے خیمے میں حاضر ہوئے. کچھ دیر بات چیت ہوئی. بات چیت کے بعد واپس جب آئے تو تمام ساتھیوں سے کہا کہ تم سب کے سب لوگ چلے جاؤ. بیوی کو طلاق دی کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، خیمے اکھیڑو اور یہاں سے جاؤ. اپنا سامان جو کچھ لینا تھا وہ لیا، میں امام حسین کے ساتھ رہوں گا. بیوی نے پوچھا کہ ابھی تو آپ ملاقات کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اب اس قدر جوش ہے، اس قدر جذبہ ہے کہ اب آپ سب کچھ چھوڑ کر کے مجھے طلاق دے کر اپنے ساتھ والوں کو بھی چھوڑ کر کے ان کے ساتھ میں جانے کے لیے تیار ہیں. آخر ایسا کیوں؟ کہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ایک مرتبہ جنگ بلنجر سے ہم واپس ہوئے. اسی مقام پہ قیام تھا، ہم لوگ جہاد کر کے لوٹے تھے. حضور کے صحابی جناب سلمان فارسی ہمارے ساتھ تھے.
بہت سا مال غنیمت فتوحات کے سامان ہمارے ساتھ تھے. حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم لوگوں کو اس جنگ سے کتنی خوشی ہوئی؟ میں نے کہا ہم کو بے حد خوشی ہوئی. جناب سلمان فارسی نے کہا تھا کہ اسی مقام پر تم لوگ اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ جہاد کر کے جب تم شہید ہو گئے تو تمہیں اس سے زیادہ خوشی حاصل ہو. یہ بات مجھے یاد آ گئی. اب میں کسی کی سنوں گا نہیں, کسی کی مانوں گا نہیں. حضرت زہیر امام حسین کے ساتھ ہو لیے, سفر جاری ہے, قافلہ رواں دوا ہے کربلا کی طرف, کوفہ کی طرف. راستے میں ایک مقام پر آپ کو حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی سننے کو مل گئی. شہادت مسلم بن عقیل کی خبر جب آپ نے سنی, یہ بڑا صدمہ جان کا تھا, افسوس کا موقع تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. اب مشورہ ہوا, کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ اب واپس چلا جائے, کوفے کے حالات بدل چکے. امام مسلم بن عقیل کے بھائی جو آپ کے ساتھ تھے, جو آل عقیل کہلاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں ہوں گے. قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی, ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر اب نہیں جائیں گے. امام عالی مقام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بغیر زندگی کا مزہ بیکار ہے. سفر اب بھی جاری رہا. راستے میں ایک جگہ آپ نے ایک قاصد قیس بن مسر سیداوی کو ایک تحریر لے کر کے کوفہ کے لیے روانہ کیا. کوفے والوں کے نام پیغام لکھا تھا کہ ہم روانہ ہو چکے ہیں, مسلم بن عقیل کے ذریعے تمہارے بہتر حالات کا مجھے پتہ چل چکا ہے. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سے پہلے یہ تحریر لکھی. حالات معلوم ہو چکے ہیں, تم لوگ اپنی بات کے اوپر قائم رہو, میں بہت جلدی پہنچنے والا ہوں, اپنے معاملے کو ٹھیک رکھو. قیس بن مسر سیداوی یہ تحریر لے کر کے جب کوفہ میں داخل ہوئے, شہر کی ناکہ بندی ہو چکی تھی, چاروں طرف پہرے بٹھا دیے گئے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا, ابن زیاد کے سامنے امام حسین کی اس تحریر کے ساتھ پیش کیا گیا. گورنر نے وہ تحریر پڑھی, دیکھ کر کے بوکھلا گیا, اور یہ عاشق امام حسین جناب قیس بن مسر سیداوی سے کہنے لگا کہ قیس, تمہاری سزا قتل کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے, قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن جان بچانے کی ایک ہی صورت ہے. میں شہر میں منادی کراتا ہوں کہ شہر کے لوگ قلعے کی دیوار سے قریب کھڑے ہو جائیں, اور تم قلعے کی چھت کے اوپر, محل کی چھت کے اوپر چڑھ کر کے حسین اور ان کے باپ کو گالیاں دو, ان پہ لعنت بھیجو, انہیں برا بلا کہو, اور یہ کہو کہ حسین باطل پر ہیں اور یزید حق پر ہیں. اگر تم یہ کہہ سکتے ہو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے. قیس خاموش ہو گئے. ابن زیاد نے منادی کرائی اور شہر کے لوگوں کو فصیل قلعہ کے برابر لا کر کے جمع کر دیا. قیس چھت کے اوپر چڑھے. عاشق ہو تو ایسے, جانباز ہو تو ایسے, دیوانے ہوں تو ایسے, چاہنے والے ہوں تو ایسے. قیس نے اپنے دل میں سمجھا کہ امام حسین کا پیغام کوفے والوں کو ویسے تو نہیں پہنچا سکا, پکڑ گیا, گرفتار ہو گیا, لیکن یہ پیغام پہنچانے کا اللہ نے اسی کے ذریعے سے بہتر انتظام فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھت کے اوپر چڑھ کر کے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا یزید جھوٹا ہے, ابن زیاد کذاب ابن کذاب ہے, حسین حق پر ہیں. اے لوگوں, تم نے جو خطوط لکھے ہیں ان کو بلایا ہے, اپنے وعدے کے اوپر قائم رہو. میں تم کو حسین کا پیغام لے کر کے آیا ہوں, جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. عاشق جانثار نے اپنے دل کی بات مجمع کے سامنے کہہ لی. ادھر اس کے قاصد نے نیچے آ کر کے بتایا کہ وہ تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے. ابن زیاد نے
کہا جلدی سے گردن مارو، جا کر گردن کاٹ دی گئی، ان کے لاش کو نیچے گرا دیا گیا۔ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن عاشق ذات تو اپنا کام کر ہی چکا تھا، دیوانہ اپنی دیوانگی دکھا ہی چکا تھا۔ ایسے ایسے چاہنے والے بھی تھے۔ کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں گے پوری تاریخ میں کہ بڑے بڑے دشمن و بدخواہ بھی بہت تھے، لیکن دیوانے اور عاشق بھی ایسے ایسے تھے کہ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سفر جاری ہے۔ حضرت امام عالی مقام کوفے سے 10-20 میل کے فاصلے پر جب تشریف لائے، ادھر یہ خبریں پہنچ چکی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حر بن یزید کو 1000 سپاہیوں کا دستہ دے کر کے ابن زیاد نے روکنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین سے آمنا سامنا ہوا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے حر کے گھوڑوں کو پانی پلائے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ نماز اپنی الگ پڑھو گے، ہمارے ساتھ؟ تو حر نے کہا کہ آپ پڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے۔ امام علی مقام میں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد میں ان لوگوں کو خطاب کیا کہ اے لوگو، تم مجھے خوب جانتے ہو کہ میں کون ہوں، اگر تم کو میرا آنا اچھا نہ لگا ہو تو میں واپس لوٹ جاؤں۔ وہ خطوط تم نے لکھے ہیں، اگر ان کی رائے سے تم لوگ بدل گئے ہو تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہمیں آپ کے خطوط کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں، نہ پیچھے جانے دیں، نہ آگے بڑھنے دیں۔ ایک چالاکی تھی، آپ کو شہر کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا، کیونکہ کوفے میں داخل ہونے سے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے ایک دم ماحول بدل جائے، حالات پلٹ جائیں اور ماحول بے قابو ہو جائے، پبلک عوام آپ کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر ان چالاکوں نے یہ واقعہ، یہ حادثہ کوفہ سے پہلے ہی ایک میدان میں آپ کو روک کر کے انجام دیا۔ شہر میں داخل نہ ہونے دینے کی ایک چالاکی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد میں ان کو خطاب کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اگر یہ ہے تو مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا مجھے جو حکم ملا ہے میں اس پہ عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کچھ تو چلنے دو۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریں، کہا کسی اور راستے پر چلیں یا کسی اور راستے پر چلیں، نہ مدینہ شریف کی طرف کو چلیں نہ کوفے کی طرف کو چلیں۔ آپ قادسیہ کے راستے پر تھوڑی دیر چلے، ایک چٹیل میدان آیا، انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھہر جائیے، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں۔ آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ مقام چٹیل میدان، یہ فرات کے کنارے، یہ کربلا کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کربلا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، مقام و کرب و بلا، محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ یہ کربلا ہے، یہ کرب و بلا کا مقام ہے، یہیں پر ہمارے کجاوے کھولے جائیں گے، یہیں پر ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے۔ کرب و بلا ہے نام اسی ریگزار کا، کرب و بلا ہے نام اسی ریگزار کا، زندہ یہاں سے بچ کے کبھی ہم نہ جائیں گے۔ ہوگا یہی شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش اپنے کاندھے سے ہم سب کی لائیں گے۔ حکم دیا آپ نے کجاوے کھول دو، اونٹوں کو بٹھا دو، خیمے لگا دو۔ میدان میں آپ کا قیام ہو گیا۔ تاریخیں آگے بڑھتی رہی۔ 7 تاریخ کو نہر فرات کے اوپر پہلے لگائے گئے۔ انہی دنوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کی چوک سے ٹیک لگائے ہوئے آپ تشریف فرما تھے، آپ کو نیند آئی، آنکھ کھلی تو ایک دم منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے صاحبزادے جناب سیدنا علی بن حسین زین العابدین، انہوں نے یہ سن لیا، تشریف حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کیا ہے ابا جان یہ اس وقت اچانک انا للہ کیسے پڑی؟
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی خواب میں بابا جان حضرت علی کو دیکھا، حضور کا دیدار کیا، اور کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کا انتظار کر رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین کا جواب سنیے، نبی کے شہزادوں کا ایمان دیکھیے۔ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام نے فرمایا کہ بیٹا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ امام زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ ابا جان جب ہم لوگ حق پر ہیں تو ایسی موت اور ایسی شہادت کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اے میرے بیٹے، اللہ کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے کو جو بہترین جزا دے وہ تجھ کو عطا فرمائے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کبھی بھی کوئی اختلاف ہو، کوئی جھنجٹ ہو، کوئی جھگڑا ہو کسی بھی قسم کا، اس میں صرف یہ دیکھے کہ میں غلطی پر تو نہیں ہوں، اپنی غلطی خود دیکھ لے، محسوس کر لے، اور اگر غلطی پر نہ ہو، سچائی پر ہو، تو پھر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج دنیا میں چاپلوسوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، غلط لوگوں کی جھوٹوں کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی مارکا ہو، آپسی اختلافات ہو تو طاقت والوں کے ساتھ لوگ ہو جاتے ہیں، کمزور کو لوگ ستانے لگتے ہیں۔ سب اسی کی ضد کہتے ہیں کہ جو طاقت والا ہو۔ جھوٹوں کا ساتھ دینے والے، غلط لوگوں کا ساتھ دینے والے آج بہت ہیں۔ مسلمانوں سبق حاصل کرو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اکیلے ہی کیوں نہ پڑ جاؤ، لیکن اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے اوپر رکھے، تھوڑوں میں رکھے لیکن سچوں میں رکھے اور اچھوں میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن آگے بڑھتے رہے، 7 تاریخ کو نہر فرات کے اوپر پیرا لگا، آپ سے پانی کو روک لیا گیا۔ خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا۔ دن آگے بڑھے، برابر مسلسل کوفہ سے فوجوں پر فوجیں آتی رہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق 22,000 فوجیں آئیں۔ عمر ابن سعد کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا۔ غالباً 8 محرم کی بات ہے کہ حضرت امام عالی مقام نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات چیت کے لیے راضی ہوا۔ آپ 20 سواروں کا دستہ لے کر کے نکلے، وہ بھی 20 سواروں کا دستہ لے کر کے نکلا۔ دونوں نے بیچ میں ایک میدان میں ملاقات کی، اپنے اپنے سوار واپس کر دیے، بات چیت شروع ہوئی۔ حضرت امام نے اس سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 3 شرطیں رکھتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھ کو وہیں واپس جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ کو یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے اپنا معاملہ طے کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے کسی سرحدی مقام پر نکل جانے دو، میں کفار سے جہاد کروں گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ آپ سچائی پر ہیں، حق پر ہیں، ان شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط تو مان لینا ہی چاہیے۔ فوراً ایک گھڑ سوار کو بلاتا ہے، ابن زیاد کے پاس خط لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی شرط تو مان ہی لی جائے۔ ہونے والی باتیں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن زیاد نے جب تحریر پڑھی تو کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کا وفادار ہے۔ اچھا میں نے قبول کر لیا۔
مان لیا. مورخین لکھتے ہیں کہ وہی برابر میں وہ شمر نام کا ایک کردار سنا ہوگا آپ نے. شمر وہ وہاں بیٹھا تھا، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مکمل شیطان بھی موجود تھے. تو اس نے دیکھا کہ معاملہ سلجھ رہا ہے. اس نے کہا یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ قسم خدا کی اس وقت وہ آپ کی زمین پہ اترے ہوئے ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو پھر قابو میں نہیں آئیں گے. ان سے یہ کہیے کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں پہلے، پھر آپ چاہیں تو ان کو معاف کریں، چاہیں سزا دیں. اتنا اچھا موقع آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یزید کو خوش کرنے کا اس سے اچھا کوئی موقع آپ کو نہیں ملے گا. اور میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعد جس کو آپ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا ہے وہ رات بھر امام حسین سے باتیں کرتا ہے. ایک دم دماغ پلٹ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو تحریر لکھی عمر بن سعد کے نام کہ میں نے تم کو صلح کی بات چیت کرنے کو نہیں بھیجا ہے، میں نے تم کو ان کو گرفتار کرنے یا قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو شمر کو بھیج رہا ہوں، اس شمر کو لشکر سپرد کر دینا. اور شمر سے کہا کہ اگر وہ میرے بات پہ عمل نہ کرے تو پہلے اسی کو قتل کر دینا. بات بنتے بنتے بگڑ گئی. یہاں اس موڑ پہ یہ بھی میں آپ سے کہتا جاؤں گا کہ امام عالی مقام نے یہ 3 شرطیں جو رکھی تھیں یہ جان بچانے کو نہیں رکھی تھیں. آپ صلح پسند تھے، اور بھلے آدمی صلح پسند ہوتے، اپنی طرف سے جنگ نہیں کرتے. جہاں تک حدود شرعیہ میں رہ کر کے لڑائی جھگڑے جنگ و جدال سے بچا جا سکتا ہے وہ بچنے ہی کو گوارا کرتے ہیں. یہ اتمام حجت تھا کہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں اگر حسین یہ شرط رکھتے تو ہم مان لیتے. حسین نے جان کے بچانے کے لیے نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے کہ ساری حجتیں تمام ہو جائیں اور ان کے کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہ جائے اور ظالموں کا ظلم اپنی حد کو پہنچ جائے اور صابروں کا صبر بھی اس سے آگے بڑھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شمر ابن زیاد کی تحریر لے کر کے پھر میدان میں آتا ہے. عمر بن سعد نے جب یہ تحریر پڑھی شمر کی طرف کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیری حرکت ہے، یہ تو نہیں کیا ہے. سمجھ گیا. افسوس میں اس سے بچ جاتا، اس جنگ سے نواسہ رسول کے خون سے میرے ہاتھ رنگین نہ ہوتے، مگر یہ تو نہیں کیا ہے. شمر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ لشکر کی کمان خود سنبھال رہے ہو یا مجھ کو دے رہے ہو؟ مگر یہ بھی بڑا بدبخت تھا عمر بن سعد. سمجھا؟ اس نے کہا کمان تو تجھے نہیں دوں گا، جنگ تو میں خود ہی لڑوں. افسوس بھی کیا، صلح نہیں ہو سکی، لیکن کمان خود ہی سنبھالوں گا. 9 تاریخ کی شام کو جنگ کا نکارہ یزیدی فوج میں بجا. امام عالی مقام نے حضرت عباس علمدار اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ 1 رات کی ہم کو مہلت دیں. حضرت عباس گئے، بات چیت ہوئی، اس کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے. یہ مہلت مانگنے میں بھی بڑی حکمت تھی. یہ بھی اس لیے نہیں تھی کہ 1 رات کے لیے جان بچ جائے، بلکہ یہ عاشورے کا دن سبحان اللہ یہ پہلے ہی سے اسلام میں مروج تھا، اہمیت والا تھا، اس کا ذکر پہلے ہی سے تھا. ایک تاریخی دن ہے، دنیا کی تاریخ میں 10 محرم ایک تاریخی دن ہے، اہم دن چلا آ رہا ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ نے 12 سنی ہوں گی، لیکن امام حسین نے اس دن کو اور 4 چاند لگا دیے. آج محرم عاشورہ کیا ہے؟ آج 10 محرم حسین کا دن مانا جاتا ہے. بے شک. یہ پوری رات تھی، یہ کربلا کی آخری شام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے رات پر عبادت و ریاضت میں گزاری. ہر خیمے میں قرآن پڑھے جا رہے تھے، تسبیح تھی، ذکر تھا، شکر تھا، اللہ کا شکر تھا. ایک دوسرے کے لیے نصیحتیں تھیں، وصیتیں تھیں، نفل پڑھے جا رہے تھے، عبادت ہو رہی تھی.
زندگی بھر مدینہ پاک میں عبادت کرنے والے آج کربلا کے ریگزار پہ عبادت کر رہے تھے۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے تمام گھر والوں کو اور تمام ساتھ والوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے فلاں اے میرے گھر والوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ جیسے میرے رفیق ہو ایسے رفیق کسی کے نہیں ہوں گے، جیسے میرے ساتھی تم ہو ایسے ساتھی کسی کے نہیں ہوں گے، لیکن یہ لوگ جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، تم بخوشی چلے جاؤ، رات کا اندھیرا چھائے ہوا ہے، اے شہروانوں تم اپنے بچوں کو لے کے چلی جاؤ، اے آل عقیل تم بھی چلے جاؤ، اے آل علی تم بھی چلے جاؤ، اے فلاں تم بھی چلے جاؤ، اے فلاں تم بھی چلے جاؤ، یہ لوگ مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ ایک ایک کو آپ نے اجازتیں دی، لیکن سب کے سب یہی کہتے تھے واللہ یہ نہ کہیے اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے جو آپ کے نام پر آ جائے۔ آج ہماری قسمت کا ستارہ اوج پر ہے، بلندی پر ہے، آپ کے نام پہ قربان ہو جانا، آپ کے نام پر جان دے دینا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کو کوئی تیار نہ ہوا۔ یہ رات اسی عالم میں گزری، صبح کو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، امام عالی مقام نے فجر کی نماز پڑھی، یہ بھی ایک منظر ہے، تاریخیں ہم نے بہت پڑھی ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے آج کے جلسے میں۔ ایک زبردست فوج کے سامنے تھوڑے سے لوگ، جن میں 72 دوسرے خاندانوں کے لوگ ہیں، 18 یا 20 لوگ خود امام عالی مقام کے خاندان کے، 90 کے قریب یہ تعداد ہے، اور ادھر ایک لشکر ہے، آمنے سامنے ہیں، لیکن چہروں پہ کوئی شکن نہیں ہے، دلوں میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ماتھے پہ کوئی سلوٹ نہیں ہے، فوج کا کوئی تقابل نہیں ہے، مگر باقاعدہ امام حسین اپنی اس چھوٹی سی فوج کو مرتب فرماتے ہیں۔ جنگی طریقے ہوتے تھے کہ میمنہ میسرہ، دائنے کون رہے گا اور بائیں کون رہے گا، لشکر کا جھنڈا بھی تھا، حضرت عباس کو دیا گیا، یعنی باقاعدہ جس طریقے سے جنگ لڑی جاتی تھی اسی انداز کے اوپر آپ نے لشکر کو مرتب فرمایا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ دل میں کوئی ہراسگی تھی کہ ہم لڑنے کے لائق کہاں ہیں، نہیں، آج بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر پھر بھی باقاعدہ جنگ کی تیاری تھی، پورے طور پر جنگ لڑی جائے گی، جنگ لڑیں گے، شہید ہوں گے، گرفتار اور قیدی ہو کر کے، غلام بن کے نہیں جائیں گے، جنگ لڑ کے سر کٹا کر کے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے باقاعدہ لشکر کو مرتب فرمایا، جھنڈا حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے والی ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اپنے خیمے کے دوسری جانب جہاں پر اہل بیت کے خیمے تھے خندق کھدوا کر کے اس میں آگ جلوا دی تھی تاکہ ادھر سے لوگ خیموں میں داخل نہ ہوں۔ ایک یزیدی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حسین تم دنیا میں بھی آگ میں ہو، مرنے کے بعد بھی آگ میں رہو گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے جملے سے دل نازک کو سخت صدمہ پہنچا، ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر آگ کا عذاب مسلط کر دے۔ جیسی زبان سے یہ نکلا اس کا گھوڑا بدکا، بری طرح بھاگا، یہ گھوڑے سے گرا، رسی میں الجھا، گھوڑا ایسے کھینچتا گھسیٹتا لے کر کے چلا اور اسی خندق کے قریب پہنچا جہاں آگ جل رہی تھی، گھوڑا کود کے خندق کے پار ہو گیا اور اس کو اسی آگ میں ڈال دیا، آگ ہی میں رہ گیا۔ جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ ایک شخص نے اور کہا کہ اے حسین تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت؟ یہ بات بھی دل کو بہت چبھنے والی تھی۔ فرمایا اللہ اس پر اپنا عذاب مسلط فرما دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسی آپ کے منہ سے یہ نکلا اسے قضاء حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی رفع حاجت کی، ایک طرف کو جا کر کے حاجت رفع کرنے لگا، ایک زہریلے پہاڑی بچھو نے اس کو کاٹا، اسی گندگی
زندگی کی حالت میں چیختا ہوا برے حالوں مرا۔ ایک شخص نے کہا کہ حسین نہر فرات دیکھو بہ رہی ہے مگر تم پیاسے ہو، تمہیں پانی نہیں مل سکتا۔ یہ بات بھی دل کو لگی، فرمایا اللہ اس کو پیاسا مار، اللہم امیتہ عطشانن، اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ جیسی منہ سے نکلا اس کو سخت پیاس کا غلبہ ہوا، مٹکوں گھڑوں مشکوں پانی پیتا گیا لیکن پیاس نہیں بجھی اور تڑپتا ہوا وہ بھی مر گیا۔ یہ کرامات کربلا کے میدان میں امام عالی مقام نے دکھائی، گویا کہ ان کرامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام عالی مقام جو فرماتے وہ ہو جاتا، اور میدان کربلا میں بھی آپ کی زبان سے جو نکلا وہ ہوا۔ مگر بات یہ ہے کہ پوری میدان جنگ کی تاریخ، کربلا کی تاریخ کو آپ پڑھ جائیے، شروع سے لے کر کے آخر تک امام عالی مقام کے جتنے جملے ہیں، جو بولیاں ہیں، ان سب کو جمع کیجئے۔ کہیں میں میرا دعویٰ ہے کوئی ایسی بولی نہیں ملے گی اے اللہ میری جان کو بچا لے، اے اللہ میری حفاظت فرما لے، اے اللہ یزیدیوں کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان کو زمین پھاڑ دے، ان کو زمین نگل لے، ان پہ آسمان کے ٹکڑے گرا دے، ان پہ پہاڑ گرا دے، ان پر آندیاں طوفان بھیج دے، ان پہ کوئی عذاب بھیج دے۔ اب پوری قوم کے لیے ایسی کوئی دعا نہیں ملے گی مجھے بچا لے میری جان بچ جائے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ جتنی دعائیں تاریخ میں لکھی ہیں وہ سب یہ ہیں اے اللہ جو بھی مصیبت آئے ہر مصیبت کے اوپر تو مجھ کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ درود شریف پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنگ شروع ہوئی، ابتداءً جنگ میں ایک کے بعد دیگرے جو دوسرے خاندانوں کے لوگ تھے ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ جب تک وہ رہے انہوں نے نبی کے گھر والوں پہ آنچ نہیں آنے دی۔ 72 لوگ تھے جن میں حضرت عبداللہ ابن عمیر کلوی، حضرت زہیر بن قین البجلی، حضرت مسلم بن اوسجۃ الاسدی، حضرت حبیب بن مظاہر، اس طریقے سے یہ 72 تھے دوسرے خاندانوں کے لوگ جو آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ان کا یہ کارنامہ ہے کہ ان حضرات نے جب تک یہ سب کے سب شہید نہیں ہو گئے نبی کے کسی بھی لاڈلے کی طرف کو، کسی یزیدی کو بڑھنے نہیں دیا، بڑی جاں فروشی کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور ایک تو وہ شہید تھے وہی حر جو یزیدی فوج کی کمان کرنے ابتداء آئے تھے 1000 کا دستہ لے کر کے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ بالکل شروع ہونے جا رہی ہے، میدان کارزار میں دونوں طرف سے لڑائی کی پوری تیاری ہے، انہوں نے وہ اس کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھے ہوئے نہیں تھا کہ کیا جنگ ہو جائے گی، میں سمجھتا تھا کہ صلح ہو جائے گی۔ عمر ابن سعد کو پکارا اور کہا کہ اے عمر کیا تم رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کرو گے؟ عمر نے کہا کہ ہاں۔ حر کے دل میں ایک بات بیٹھی، حر نے دیکھ لیا کربلا کے میدان میں دو لشکر آمنے سامنے نہیں تھے، بلکہ ایک طرف جہنم کے انگارے دہک رہے تھے، دوسری طرف جنت کے پھول کھل رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھ لیا۔ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، رسول پاک کے نواسے کے قدموں میں آ کر کے سر ڈال دیا، یا ابن رسول اللہ مجھ سے غلطی تو بہت بڑی ہوئی ہے، خطا کار تو بہت بڑا ہوں، جرم تو بہت بڑا ہے، میں نے آپ کو روکا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ لوگ آپ سے لڑیں گے، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، یہ لوگ آپ کے قتل پہ آمادہ ہو جائیں گے، مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی، مجھ سے غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن میں اس امید پہ آ گیا ہوں کہ بڑے بڑے خطا کاروں کو، گناہگاروں کو معاف کر دینا آپ کے گھرانے کی پرانی ریت ہے، میں اسی امید پہ آ گیا ہوں کہ مجھے بھی آپ معاف کر دیں گے۔ امام حسین نے مسکرا کے فرمایا کہ حر ہم نے تم کو معاف کیا، جاؤ۔ تو اب جاؤں گا کہاں؟ اب جاؤں گا کہاں؟ اب تو آپ کے نام پہ سر کٹا کے ہی جاؤں گا، اب اور کہیں نہیں جاؤں گا، اب تو سیدھا جنت ہی میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کی جنگ کا پہلا شہید، سمجھا؟ میدان کارزار میں اترے، یزیدیوں کو ایک بار سمجھایا، نصیحت کی کہ لوگوں تم نے امام عالی مقام کو بلا کر دھوکہ دیا، تم نے غداری کی، اب بھی اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ،
ادھر سے جواب آیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نے لشکر میں ان کے حملہ بول دیا. بڑی شان، بڑی بہادری، بڑی کمال کی جنگ لڑی کربلا کے. پہلے شہید نے پشتوں کے پشتے لگائے، لاشوں کے انبار لگائے، بہت سے کو مارا کاٹا زخمی کیا، اور اس کے بعد یہ غر شہید ہوئے. نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے ایک نعرہ، نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے ایک نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا نام آتا ہے، وہ کربلا سے قریب غادریہ نام کی کسی بستی میں رہتے تھے. انہیں پتا چلا کہ امام عالی مقام میدان کاردار میں ہے، کربلا میں ہے، یزیدیوں نے حملہ کیا. اپنی بیوی کو لے کر کے حاضر ہوئے، اجازت چاہی، جنگ میں اترے، بڑی بہادری کی جنگ لڑی. سرسری طور سے کہہ کے گزر جاؤں گا. بڑے کمال کی جنگ لڑی. ان کی بہادری کو دیکھتے ان کی بیوی بھی نکل پڑی نیزے کی چوب لے کر کے لڑنے کے لیے. اپنے شوہر کی بہادری کو دیکھ کر کے عورت صبر نہ کر سکی، نیزے کی چوب لے کر کے یزیدیوں کی طرف کو لڑنے کو نکل پڑی. عبداللہ ابن عمیر نے بہت سمجھایا، چوب چھیننا چاہیے، مگر وہ جوش میں بھری ہوئی عورت چوب اس سے چھین نہیں سکے، واپس لوٹنے کو تیار نہیں تھی. امام حسین نے جب عورت کا یہ جوش دیکھا تو فرمایا کہ بیوی، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، تم واپس خیمے میں جاؤ. حضرت امام حسین کے کہنے سے واپس آئیں. عبداللہ ابن عمیر بھی شہید ہوئے. اس کے بعد وہ تمام کے تمام ساتھی کے بعد دیگر میدان میں اترے، سب کے سب راہ خدا میں شہید ہوئے. میں آج کیا آپ سے کہوں، وہ لوگ جو امام حسین کے نام پر شہید ہو گئے، ہماری جان و مال و مالو متاع زندگی ان کے ناموں پر قربان ہے. اور دل میں یہ تمنا رکھو کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی انہی میں سے ہوتے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی تمنا کے صدقے میں اجر عطا فرما دے. اللہ ارحم الراحمین ہے، رحمت حق بہانہ نہیں جویا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی مغفرت فرما دے. وہ عاشقان دلبر شاہنشاہ زمن، وہ عاشقان دلبر شاہنشاہ زمن، وہ کشتگان خنجر درد و غم و محن، خونی بدن تھے دشت مصیبت میں اس طرح، خونی بدن تھے دشت مصیبت میں اس طرح، صحن چمن میں پھول مہکتے ہیں جس طرح. دوسرے گھرانوں کے لوگ سب شہید ہو چکے تو اب امام کے گھر والوں کی باری تھی، اہل خاندان کا نمبر تھا. آل عقیل، حضرت عقیل کے بیٹے آپ کے چچا زاد بھائی میدان میں اترے، ایک ایک کر کے شہید ہوئے. آل علی یعنی آپ کے سوتیلے بھائی حضرت علی نے جو سیدہ فاطمہ کے بعد اور نکاح کیے تھے، وہ لوگ بھی میدان میں اترے، وہ بھی شہید ہوئے. آپ کے بھانجے حضرت عون و محمد بھی بڑی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے. آپ کے ایک بھتیجے تھے، حضرت امام حسن کے کئی بیٹے تھے اور وہ آپ کے ساتھ تھے. ان میں ایک بیٹے حضرت قاسم کا نام بہت مشہور ہے، قاسم بن حسن. 19 سال کی عمر تھی، چڑھتی جوانی تھی، اٹھتا جوبن تھا، چہرے پر نکھار تھا، سعادت کی بہار تھی. بھائی کی نشانی ہے. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ امام عالی مقام کی بیٹی حضرت سکینہ سے ان کی نسبت ہو چکی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، نسبت ہو چکی تھی. یہ جو مہدی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے سب، یہ مہدی کا نام ہی غلط ہے. رونے کے لیے، رلانے کے لیے، دہاڑے مارنے کے لیے کربلا کے واقعے میں لوگوں نے اس قدر اضافہ کیا ہے کہ تاریخ میں اتنا اضافہ کسی واقعے میں ہوا ہی نہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے، ان کا مذہب اصلاح معاشرہ یا سماج کا سدھار نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے، بس رونا لونانا ہی ان کا مذہب بن گیا.
طرح کی باتیں رقت آمیز، جن سے رقت پیدا ہو، افسانوی انداز میں بیان کی جاتی ہیں. خاص طور سے شیعہ برادری نے تو باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. جتنا بڑھا لو، جتنا رلا لو، جتنی چیخیں اور دہاڑیں اٹھ جائیں، اتنا ہی کامیاب ہے خطیب. اب میں یہ بھی بڑی وضاحت سے کہہ کے جاؤں گا کہ سنیوں میں بھی، سنیوں کے جو مقررین و خطبہ ہیں، ان میں بھی ایک طبقے کے اوپر اس کا کافی اثر ہے. کربلا کے واقعے میں بہت افزائش کی گئی ہے، طرح طرح کے موضوع، حکایات اور روایات، کئی ہوئی باتیں بیان کی جاتی ہیں. دورانے کا لفظی غلط ہے. 3 دن سے زیادہ کسی میت کا غم منانا اسلام میں جائز نہیں ہے. 3 دن تک کی اجازت دی گئی ہے. کوئی بھی دنیا سے گیا ہو، آپ 3 دن تک اپنے گھر میں چولہا نہ جلائیں، غسل نہ کریں، عمدہ کپڑے نہ پہنیں، خوشبو نہ لگائیں، کھانا پینا گھر میں نہ پکے. 3 دن تک اجازت ہے. 3 دن کے بعد قصدن غم منانا ناجائز ہے. از خود غم ہو جائے تو جائز ہے. خود بخود کوئی بات یاد آئی، آنکھ سے آنسو آ گیا، دل بھر آیا، یہ جائز ہے. لیکن جان بوجھ کے اپنی طرف سے ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے غم پیدا ہوتا ہے، غم ظاہر ہوتا ہے، غم کا لباس پہننا، غم کا انداز بنانا، غم کے طور طریقے اپنانا، چولہے نہ جلانا، غسل نہ کرنا، کھانے نہ پکانا، چارپائیاں الٹی کر دینا، جھاڑو میں نہ لگانا، قصدن اس طریقے سے غم کے کام کرنا، یہ سب مذہب اہل سنت والجماعت میں سب ناجائز. رلانے کے لیے طرح طرح کے واقعات بڑھائے گئے ہیں. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آل جعفر ثلاثا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دے رکھی تھی. حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بڑے بھائی، جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. مدینے میں خبر آئی حضور کے زمانے میں، ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا. جب خبر آئی 3 دن تک حضور خاموش رہے. پھر تشریف لائے، ثم آتا، پھر آئے اور ان گھر والوں سے کہا لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، خبردار آج کے بعد میرے بھائی کے لیے اب کوئی نہ روئے. 3 دن کی مہلت دی. اصل میں اسلام فطری مذہب ہے. جب کسی کا عزیز دنیا سے جاتا ہے تو دل تو ٹوٹتا ہی ہے. کھانے پینے تو منہ میں نہیں چلتے. اس فطرت کا خیال رکھا گیا. 3 دن تک کی مہلت دی گئی تاکہ انسان کی فطرت کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے. غم منا لے، آخر عزیز ہے، اپنا گھر والا ہے، اپنا کوئی پیشوا ہے، غم کر لے، آنکھوں سے آنسو بہا لے، کھانے پینے چھوڑ لے، چولہے مت جلا. 3 دن تک کی اجازت دی گئی تاکہ فطرت کے تقاضے کا خیال بھی رکھا جائے. اور اس کے بعد پابندی لگا دی گئی کیونکہ یہ بھی مت بھول کوئی نیا کام نہیں ہے. یہ دنیا سے جانا کوئی نیا کام نہیں ہے. اللہ غم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن میں نہیں فرماتا ہے کہ خوشخبری ان کو دو جو چیختے پکارتے ہیں، سینے کوٹتے ہیں، کودتے ہیں، چھلانگیں لگاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ان کے لیے نہیں فرماتا ہے، بلکہ فرماتا ہے بشر الصابرین، اے محبوب اپنی زبان سے خوشخبری ان کو سناؤ جو صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اپنے سنیوں میں بھی، مقررین میں بھی اثر ہے کافی. ہاں، وہ کتابیں لگائی جا رہی ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جن میں ایسے واقعات ملیں گے پبلک کو خوب مزہ. سمجھا؟ تقریر جمع خوب نہیں. میں کہتا ہوں کہ عزت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ آپ کو جمائے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. تو عزتیں تقریروں سے نہیں ملتی ہیں، عزتیں اپنے کردار اور کریکٹر سے ملا کرتی. اور دین کرداروں ہی سے پھیلے ہیں.
میں مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو، میں تنقید و کرٹیسائز نہیں کروں گا میری آواز پہنچے، میں مشورہ دوں گا اپنے بھائیوں کو جو بیانات کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہرگز روافض کی گڑی ہوئی حکایتوں پر نہ جائیں، ہرگز اپنے مسلک و مذہب کو نہ چھوڑیں۔ امام حسین کا واقعہ ہم نے غم منانے کے لیے ہم نے اس کو یاد نہیں رکھا ہے، بلکہ ہم نے تو سبق لینے کے لیے، درس سیکھنے کے لیے، عبرت پانے کے لیے اس کو باقی رکھا ہے۔ بے شک۔ سمجھا؟ میں نے دیکھا تھا ابھی یہ 8-10 سال ہوئے ہوں گے، یہ لڑائی ہوئی تھی یہ پاکستان سے، وہ کارگل کا یدھ کہلاتا ہے، کارگل کی لڑائی، اس میں اخبار پڑھتے تھے ہم بھی، تو اس میں ہماری طرف جو اتراکھنڈ کے بدلی کے آس پاس کے بھی کئی سپاہی ہندوستانی مارے گئے تھے، تو ان کے باپوں کے گھر والوں کے بیانات آتے تھے کہ میرا بیٹا بھارت ماتا کے لیے مارا گیا، مجھے گرو ہے، اخبار میں دیتے تھے، گرو ہے، فخر ہے، مطلب ہاں؟ تو ہم بھی یہ اعلان کر کے جا رہے ہیں بمبئی کی سرزمین کے اوپر کہ ہم غم نہیں مناتے، ہم رونے پیٹنے چیخنے ماتم کے لیے امام حسین کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کا نواسہ کسی دھرتی کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، جو زمین کے لیے، بھارت کے لیے مر رہے ہیں، ان کے لیے ان کے گھر والے گرو کر رہے ہیں، اور نبی کا نواسہ بھی اسلام کی حفاظت کے لیے گیا ہے، ہمیں بھی اس کی شہادت کے اوپر فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھا؟ آج کی تقریر چونکہ ایک واقعاتی تقریر ہے، لہذا بات کو بڑھاؤں گا نہیں، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی کتابوں میں محرم میں کیا جائز کیا ناجائز، درمیانی امت وغیرہ جو میری کتابیں ہیں، میں نے اس میں بہت تفصیل سے سمجھا کر کے لکھ دیا ہے، محبت سے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی حضرت قاسم کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی مہدی کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، کربلا میں شادی ہوئی سکینہ سے، سمجھے، نکاح ہوا تو مہندی لگی، تو مہندی رچی، وہ مہندی کیا ہو گئی، پورا تماشا بن گئی، رونے للانے کے لیے دلہن دیکھ رہی تھی، دولہا گھوڑے پہ چلا، ہائے ہائے رو رہا، سمجھا، رو رلانے کے لیے یہ باتیں پیدا کی گئی کہ نئی دلہن کے سامنے دولہا گھوڑے پہ اور یہ وہ نہ، سمجھا، وہ کیا باتیں ہیں، سمجھا، فالتو بات، سب غلط، کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، کربلا میں شادی ہو رہی نہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے کہتے ہوئے، وہاں مہندیاں رچ رہی تھی، اس مہندی کو پورا تیوہار بنا ڈالا، سمجھا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح واقعات، صحیح روایات بیان کرنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سچائی میں جو مزہ ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے۔ بے شک۔ امام قاسم ہے، 19 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی، اٹھتا جو بن چہرے پر نکھار، سعادت کی بہار، سبحان اللہ۔ چچا سے اجازت لے کر کے لشکر یزید کے سامنے گھوڑے کے اوپر تشریف فرمائے۔ حضرت قاسم کی بہادری کا بڑا شورا تھا، بڑا چرچا تھا، لشکر کا کتابوں میں لکھا ہے کہ لشکر کا سردار عمر بن سعد ایک بہت مشہور نامور پہلوان ارزق جو ملک شام سے بلایا گیا تھا اس مہم کو سر کرنے کے لیے، اس کے لیے اشارہ کرتا ہے کہ ارزق یہ ہے تو لڑکا مگر یہ علی کا پوتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تم جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ ارزق کو یہ بات ناگوار گزری، کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہتے ہو، لڑکے کے مقابلے پر میں جاؤں، بڑے تکبر و گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے، آج علی ہوتے تو میں جاتا، حسین آئیں گے تو دیکھا جائے گا، لڑکے سے لڑنا میری شان کی خلاف ہے، تکبر و گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے۔ میرے بھی 4 بیٹے اسی فوج میں ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، سر کاٹ کے لے آئے گا۔ اپنے ایک لڑکے کی طرف کو اشارہ کیا، آگے بڑھا، امام قاسم کے مقابلے پہ تھوڑی دیر بھی نہیں ٹکا، امام قاسم نے اس کا ٹھکانہ اس کو صفایا فرما دیا۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑھا، امام قاسم نے اس کا بھی صفایا فرما دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا میدان میں اترا،
اس کا بھی سر قلم کر دیا. ارلک کا چوتھا بیٹا بڑھا تو اس کو بھی اس کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا. کے بعد دیگرے ارلک کے 4 بیٹے امام قاسم نے کربلا کے ریگزار پہ مار مار کے ڈھیر کر دیے, ٹکڑے اڑا دیے. زمین و آسمان کہہ رہے تھے کہ واہ واہ قاسم, تیری بہادری کو واہ واہ. اب ارلک میدان میں اترتا ہے, آگ بگولا, آنکھوں میں سرخ سرخ خون کے ڈورے, منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ نکل رہے تھے. آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے کہ قاسم میں تجھ سے لڑنا تو نہیں چاہتا, تو میرے مقابلے کا نہیں تھا. علی ہوتے تو ان سے لڑتا, مگر تو نے میرے گھر کے چراغ بجھا دیے ہیں. 4 بیٹوں کی موت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. میں جلدی قتل کر کے تجھے ٹھکانے لگا کر کے اپنے دل کو کچھ تسلی دینا چاہتا ہوں. میرا نام ارلک ہے. امام قاسم نے فرمایا کہ ارلک اپنی بہادری کی داستان مت سناؤ, یہ میدان جنگ ہے. یہاں پر بہادر اپنی زبان نہیں چلاتے ہیں, یہاں پر بہادر میدان میں تلوار چلایا کرتے ہیں. ہمت ہے تو مقابلہ کر. ارلک آگے بڑھا, تلوار کا ایک مضبوط وار امام قاسم کے اوپر کیا. ارلک کا وار جنگ کے میدانوں میں کبھی خالی نہیں جاتا تھا. بڑے بڑے سورما اس کے سامنے سے بچ کے نہیں جاتے تھے. مگر بات یہ ہے کہ اوروں سے لڑنا اور بات ہے, علی کے لالوں سے لڑنا اور بات ہے. ارلک تلوار کا مضبوط وار کرتا ہے. امام قاسم نے بڑی فرصت سے جنگی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے ارلک کے وار کو اپنی ڈھال پہ پھسلا دیا. ارلک کے وار کا پھسل جانا یزیدی فوج کی ایک بڑی ہار تھی. ارلک کا وار کبھی پھسلتا نہیں تھا. یزیدی فوج کے سر شرم سے جھک گئے تھے. صحیح بات تو یہ ہے کہ جنگ تو علی کے لالوں نے جیت لی تھی. موت کا نام ہارنا نہیں ہوتا ہے, موت تو سب کو آنا ہے. کون رہے گا دنیا میں مجھے بتاؤ؟ کہ دوسروں کو مارنے والے کے صدن رہتے ہیں. جنگ تو جیت لی. ارلک جیسے مشہور شامی پہلوان 1000 سے لڑنے والے کے وار کو ایک نوجوان لڑکے نے رائگاں کر کے مٹی میں ملا کر کے دکھا دیا ہے کربلا کے میدان میں کہ بہادر ایسے ہوا کرتے ہیں, سورما ایسے ہوا کرتے ہیں, جنگیں ایسے لڑی جاتی ہیں. جیت کسے کہتے ہیں, سمجھا؟ ارلک مسلسل وار پہ وار کیے جا رہا ہے. کئی وار کر چکا امام قاسم. اس کے واروں کو کبھی ادھر کبھی ادھر پھسلاتے رہے. حضرت امام عالی مقام بھی اپنے بھتیجے کی بہادری, ہوشیاری, جنگی سپہ, جنگی فنون سے واقفیت کو دیکھ کر کے لبوں پہ ہزاروں غموں کے بعد مسکراہٹ ہے. ارلک کئی وار کر چکا تو امام قاسم نے پھر مسکرا کے فرمایا کہ ظالم, اب تو نے تو وار کر لیے, اب ہمارا وار بھی تو روک, ہمارے وار کو بھی روک. ارلک سنبھلا, ہوشیار ہوا, وار روکنے کی باری تھی. پہلوان اکھاڑے میں اپنی بدن کی ایک ایک بوٹی پہ نظر رکھتا ہے. دشمن کی بھی جسم کی, اپنے بھی جسم کی, کسی سے کوئی چوک نہ ہو جائے. طاقت بھی چاہیے, فرصت بھی چاہیے, سمجھا؟ جنگ جو ہے مشہور پہلوان ہے, بڑا ہوشیار ہے. اس کے بدن پہ وار کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن امام قاسم نے ایک جنگی حربہ اپنایا. فرمایا کہ ارلک تیری شہرت تو ہم بھی مدینے میں رہ کے سنتے تھے کہ ملک شام میں کوئی ارلک پہلوان ہے, لیکن آج جب مقابلہ ہوا تو پتہ چلا تجھے گھوڑے پہ بیٹھنے تک کی تمیز نہیں ہے. تیرا پاؤں تو رکاب سے باہر جا رہا ہے. اتنا جو ان کے منہ سے نکلا تو ایک لمحے کے لیے, ایک آن کے لیے, ایک گھڑی کے لیے ارلک کی نظر اپنے پاؤں اور رکاب پر پڑی. قاسم چوکنے والے کب تھے؟ جس گھڑی اور جس آن میں ارلک کی نظر اپنے پیر اور رکاب پر تھی, اسی آن میں قاسم کی تلوار ارلک کی کمر کے اوپر تھی. دو ٹکڑے کر دیا, آدھا گھوڑے سے ادھر تھا, آدھا گھوڑے سے ادھر تھا. گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر, گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر, اور تکبر بہ گیا زخموں کے راستے موج خون ہو کر. تکبر بہ گیا زخموں کے راستے موج خون ہو کر. ایک شاعر کہتا ہے, حباب آب دریا
جب کبھی سر کو اٹھاتا ہے تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے. گردکا مارا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. گردکا پچھاڑا جانا کربلا کی جنگ میں ایک نوجوان لڑکے کے ہاتھ سے کوئی معمولی بات نہیں تھی. یزیدی فوج کے سر شرم سے جھک گئے, نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی. اور قاسم کھڑے مسکرا رہے تھے, فرما رہے تھے حل من مبارزن حل من مبارزن حل من مبارزن, کوئی اور بھیجو, اب کوئی اور بھیجو, کسی اور کو مقابلے پہ لاؤ. اب کس کی ہمت کے آنکھیں لڑا کر چلے, کون ان سے نگاہیں ملا کر چلے. کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا, کربلا کا ریگستان پکار رہا تھا, اطراف کے پہاڑوں کی چوٹیاں کہہ رہی تھی. صحیح بات تو یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے کہہ رہے تھے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ, جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم. سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت, یاد شہیدان کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کسی کی ہمت نہیں پڑی تو امام قاسم خود ان میں چھلانگ لگائی. ادھر سے جناب والا ایک آواز آئی کہ اکیلے اگر آنے کی ہمت نہیں پڑتی اکٹھے ہو کر کے پل پڑو, دور سے کھڑے ہو کر کے تیروں کی برسات کر دو. امام قاسم کو جلال آیا. بزدلوں, یہ بزدلوں کا طریقہ ہے. ادھر ادھر سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, تیروں کی برسات کی گئی. تیروں پہ کھڑے ہو کر کے تیر پھینکتے تھے, قریب آنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. دور سے کھڑے ہو کر کے تیروں کی برسات کی جا رہی تھی. جتھے کے جتھے آپ کی طرف کو بڑھ رہے تھے, لیکن امام قاسم نے جلال میں چھلانگ لگائی, تتر بتر کر دیا, لشکر کو ادھر سے ادھر کر دیا, پشتوں کے پشتے لگا دیے. بڑی شان کی جنگ لڑی, بڑے کمال کی جنگ لڑی, علی کے جوہر دکھا دیے, حضرت علی کی خون کی سرخی کی یاد تازہ. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. پھر اکیلے کی ہزاروں میں لڑائی. کب تک ان لوگوں نے جتنے بھی یہ شہید ہوئے یہ سب ایسے ہی کرتے تھے. اکیلے اکیلے تو کربلا میں یزیدی کوئی جیتا ہی نہیں. بے شک, سچ ہے. اکٹھے ہو کر کے پل جاتے تھے, تیروں کی برسات کر دیتے تھے. تعداد میں بہت زیادہ تھا. اللہ کی مرضی پوری ہونا تھی. اور وہ وقت آیا, امام حسن کی نشانی چچا نے اپنی آنکھوں سے گھوڑے سے گرتے دیکھی, دل پہ ہاتھ رکھ لیا, جس نے پاک کو اٹھا کر کے لائے, خیموں کے پاس ڈال دیا. امام قاسم شہید ہو گئے. کربلا کے اندر امام عالی مقام ہی کا جو مزار شریف ہے, اسی میں اندر ہی, اسی حجرے کے اندر, اسی کمرے میں ان کی بھی قبر انور ہے. سمجھا آپ؟ امام قاسم کے بعد میں اور بھی شہزادے آپ کے, خود امام حسین کے اپنے بیٹے امام علی اکبر, جنہیں شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. بے شک. ان کی شکل و صورت رسول اللہ سے ملتی جلتی تھی. سبحان اللہ. 17 سال کی عمر ہے. ایک خوبصورت گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے اپنے والد سے اجازت لے کر کے سینے سے سینہ لگا کر کے کربلا کے میدان میں تشریف لائے. بیویوں نے بھی دیکھا نوجوان لڑکا, مصیبتیں تو بہت بڑی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. خوبصورت شہزادہ, چاند بھی جس کے چہرے سے نور کی بھیک مانگتا. بے شک. علی اکبر شبیہ پیغمبر, جن کا وہ دور تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا, وہ علی اکبر کو دیکھ کر کے حضور کے دیدار کی پیاس بجھاتے تھے. بے شک. یزیدی فوج میں بھی خوش ہونے لگی, ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کون لڑکا ہے. ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یہی وہ ہے جس کا نام سنا ہے, یہی تو علی اکبر ہے, یہی تو شبیہ پیغمبر ہے, یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں سنتے تھے, اس کی شکل رسول خدا سے ملتی جلتی ہے. بے شک. سامنے تم ہو, تم مخاطب ہو, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. سبحان اللہ.
کیوں نہ اس موقع پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا یہ شعر اس علی اکبر کی بارگاہ میں نظر کر دوں. بے شک ارشاد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام رضا، نعرہ تکبیر. اور بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیگ لے. آسمان کے چاند سے کہہ رہے ہیں، کاسا کہتے ہیں بھیک مانگنے کے پیالے کو. اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا ہے سمجھا. جدھر دیکھو کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کا نام اس زمانے میں اعلیٰ حضرت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کمالوں کے مجموعے کا نام اس زمانے میں اعلیٰ حضرت ہے. آسمان کے چاند کو مخاطب فرما رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے، چاند جب نکلتا ہے تو نور کی ہلکی سی لکیر ہوتی ہے، پھر اور بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے پیالہ لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے، نور کی کوئی دینے والا اسے دیے جا رہا ہے. یہ گردش دیکھی تو سب نے، لیکن بریلی کے امام احمد رضا نے دیکھی تو انہیں مدینے کی نوری سرکار یاد آئی. سبحان اللہ. مدینے کی نوری سرکار یاد آئی. کہتے ہیں آسمان کے چاند کو مخاطب کر کے بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. اور ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا. ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا، اور سدرا پائی باغ میں ننا سا پودا نور کا. سبحان اللہ. امام علی اکبر بڑی شان سے گھوڑے پہ تشریف فرماتے ہیں. حل میں مبارزن، کوئی مقابلے کے لیے بھیجو. ان کے مقابلے کے لیے بھی کئی بہادر بڑے بڑے سورما اتارے گئے، مگر کوئی ٹک نہیں سکا. پھر وہی طریقہ اپنایا گیا کہ اکٹھے ہو کر کے پل پڑو، دور سے تیروں کی برسات کرو، شہزادے کو چھلنی کرنے لگے. انہوں نے بھی پشتوں کے پشتے لگائے، لاشوں کے انبار لگائے. امام علی اکبر نے بہتوں کو شہید کیا، بہتوں کو قتل کیا، بہتوں کو قتل کیا، بہتوں کو مارا. پیاس کی شدت ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے کی ایڑ لگا کر کے دوڑتے ہوئے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابا جان کچھ پانی مل جاتا تو ان سب کو ٹھکانے لگا دیتا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا نانا جان حوض کوثر سے پیالہ لیے انتظار کر رہے ہیں. اپنی انگوٹھی چسا دی، اس سے کچھ تسلی ہوئی. پھر لشکر میں اترے. پھر پشتوں کے پشتے لگانے کے بعد یہ اللہ کے رسول کے نواسے کا پیارا بیٹا یہ امام علی اکبر، یہ بھی جناب والا جام شہادت نوش فرماتے ہیں. باپ نے بیٹے کو گرتے دیکھا، اس نے پاک کو لا کر کے اٹھا کر کے بیویوں کے سامنے رکھ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں نے دیکھا تو چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہیں، کہتی ہیں جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا. مرتی ہوں اپنے سر میں صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں. پالا تھا مدتوں سے جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. امام علی اکبر شہید ہوئے. حضرت عباس علمدار 40 سال کی عمر تھی، رکی ہوئی جوانی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ پانی نہر فرات کا پانی ہم تک نہ پہنچے. بچے پیاس سے بلک رہے تھے، خانوادے کے سوکھے ہونٹ بچوں کے دیکھے نہیں گئے. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے حضرت سکینہ نے ان سے خود کہا تھا کہ چچا جان پیاس کی شدت ہے. امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب بھائی جان بچوں کی پیاس اب دیکھ نہیں جا رہی، اجازت دیجئے. اور یہ نہر فرات کی طرف کو گھوڑے لے کر کے دوڑے. گھوڑا لے کر کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس ایسی نہر فرات کی طرف کو مشکیزہ لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر کے ایڑ لگائی پانی لینے کے لیے. عزیزی فوج میں کھلبلی مچ گئی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا. خبردار خبردار،
دوڑو روکو جیسے بھی ہو روکو، عباس کہیں نہر فرات تک پہنچ نہ جائیں۔ ایک دم بہت بڑی فوج پانی کی موج کی طرح گھوم پڑی، آپ کو روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گئی، لیکن عباس سبحان اللہ وہ جنگ لڑی ہے، وہ کمال کی جنگ نہر فرات کے کنارے، وہ شاندار جنگ لڑی ہے کہ ان کو ایسے چیر دیا جیسے کہ بادل چر جاتا ہے۔ جب بجلی گرجتی ہے، بجلی کڑکتی ہے تو بادل کا سینہ چیر دیتی ہے، ایسے عباس نے یزیدی فوج کو چیر دیا، چیرتے پھاڑتے زخمی کرتے، لاشوں کے انبار لگاتے، ڈھیر لگاتے، ادھر بتر کرتے، ادھر سے ادھر کرتے، عباس رن مچاتے ہوئے نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال۔ بے شک پھر میں کہوں گا کہ جنگ تو جیت لی، سمجھا، ڈال دیا گھوڑا، اب اللہ کی مرضی ہے، اسے کون ڈال سکتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ نے مشکیزہ بھرا اور لے کر سوئے، پھر یزیدیوں نے پورا زور لگایا، لیکن اللہ کی مرضی تھی، خدا کے حکم کو کون ٹالے۔ ایک ظالم نے آپ کا وہ ہاتھ شہید کر دیا پیچھے سے کہ جس میں مشکیزہ تھا، دوسرے ہاتھ میں ٹانگ لیا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک نے مشکیزے ہی میں تیر مار کے اس کا پانی نکال دیا۔ اس کے بعد میں ایک شخص نے آپ کے پیٹھ میں پیچھے سے بھالا مارا، حضرت عباس شہید ہوئے، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، نہر فرات کے کنارے ہی ان کا مدار بنا ہوا ہے، اس کو لکھا ہے السلام علیکہ یا فخر بنی ہاشم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقاعدہ الگ سے پوری خانقاہ بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مرقدوں پہ گہربانیاں فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت عباس بھی شہید ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اب حضرت امام حسین کے ننھے سے بچے حضرت علی اصغر شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کی ماں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ان کا کچھ بگاڑا ہے، انہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے تو ہم سے پہنچیے، اس بچے کو لے کر کے جائیے، ان کو دکھائیے، ان میں اولاد والے ہوں گے، اولاد والے دوسرے کی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بچے کے حلقوم میں کوئی پانی ڈال دے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے ان سے اب ایسی کوئی امید نہیں ہے، مگر تم کہتی ہو تو لیے جاتا ہوں۔ شیرخوار بچے کو گود میں لے کر کے امام علی مقام یزیدی فوج کے سامنے کہتے ہیں اس کی ماں نے اس کو بھیجا ہے، یہ کون نازنی ہے تمہیں کچھ خیال ہے، یہ کون نازنی ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوے بے کس کلال ہے۔ تم کو قسم ہے روح رسالت معاب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں دو بوند آب کی۔ لیکن یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین نے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگی تھی، معاذ اللہ۔ یہ سب اتمام حجت تھا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا کہ حسین کے خانوادے میں کوئی بچہ پانی کی وجہ سے پیاسا ہو کر کے دم توڑ رہا ہے، کسی کو پلاتے نہ پلاتے اس بچے کو تو پانی پلا ہی دیتے۔ بات وہی جو میں نے شروع میں کی ہے کہ ظلم اپنی حدوں کو پھلانگتا جا رہا ہے اور صبر کا گھوڑا بھی اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ بے شک۔ کربلا کی جنگ تلواروں نیزوں کی لڑائی نہیں ہے، کربلا کی جنگ ظلم و صبر کی لڑائی ہے۔ ظلم کہہ رہا تھا میں بڑھتا جاؤں گا اور صبر کہہ رہا تھا میں تجھ سے آگے نکل جاؤں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سمجھا؟ کوئی نہ سمجھ لے کہ پانی مانگا تھا، کچھ گنجائش رہ نہ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ظالم نے حسین بن نمیر اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے کہا یا عمر بن سعد سے کہ گواہ ہو جانا، گواہ رہنا کہ حسین کے شیرخوار بچے کے اوپر بھی تیر میں نے چلایا تھا، یہ کہہ کر کے تیر چھوڑا، حضرت علی اصغر کے حلقوم میں لگا، باپ کے بازو میں پیوست ہوا، ننھی سی خون کی پھار آسمان کی طرف پہنچ، امام علی مقام نے ہاتھ میں لے کر کے خون کو اچھالا، فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بہتر کوئی گواہ نہیں ہے، تیرے نبی کا نواسا بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کیے جا رہا ہے۔ بچے کو لا کر کے خیمے میں رکھ دیا۔ بات
کو زیادہ تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا. حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کے علاوہ آپ کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے. تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں، گھر والے شہید ہو چکے ہیں، بھانجے بھتیجے سوتیلے بھائی چچا داد بھائی بھتیجے سب کے سب شہید ہو چکے ہیں. اب اکیلے 56 سال کچھ مہینے کی عمر ہے، زخموں سے چور چور ہیں. سویرے سے اپنے شہیدوں کی لاشیں اپنے کاندھے سے ڈھوئے ہیں، خود بھی پیاسے ہیں، بے وطن ہیں. 56 سال کچھ مہینے کی عمر ہے. آدمی غور کرے گا تو اسے حیرت ہوگی کہ اس عمر میں اتنے غم اٹھانے کے باوجود بھی اب بھی ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہے، اب بھی ان کے چہرے پہ کوئی سلوٹ نہیں ہے، اب بھی حسین کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. بہادر ہو تو ایسا، سورما ہو تو ایسا. بڑے بڑے سے جوان مرد بھی اگر ہوتا پگھل جاتا، بکھر جاتا، رو پڑتا، مگر حسین ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ایسے موقع کے اوپر بھی اب بھی وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب اکیلے ہیں مگر اب بھی مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، باقاعدہ لڑائی ہوگی، تلوار چلے گی، تلوار چلا کر کے حسین شہید ہو کر کے جائیں گے. اب جنگ کا کوئی معنی ہی نہیں تھا. سمجھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے اپنے چچا جعفر طیار کی یبا زیب تن فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر کے اوپر باندھا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے بیویوں سے بہن زینب سے رخصت ہو کر کے نصیحتیں وصیتیں کر کے نکلے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. جمعے کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتا ہے جان، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت. رزم کا میدان بنائے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنائے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. حدیدی فوج کے سامنے آ کر کے تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ اس موقع پہ آپ نے ایک طویل خطبہ دیا تھا. ایک بات پھر ان کو سمجھایا، کئی بار آپ سمجھا چکے تھے، پھر سمجھایا کہ اہل شام اہل کوفہ اللہ کی حمد اس کے نبی پہ درود پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اہل کوفہ اہل شام تم خوب جانتے ہو کہ میں کون ہوں، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں وہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کاندھے پہ لے کر کے گھومتے تھے، جس کو چومتے تھے سونگتے تھے. اگر تم کو یقین نہ ہو تو انس ابن مالک سے پوچھ لو، زید ابن ارقم سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو. ابھی بہت سے وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ کو حضور کے کاندھے پر دیکھا ہے. میں وہی ہوں کہ جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. پھر تم لوگ میرے قتل کے در پہ کیوں ہوئے؟ آخر تم اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے کیوں چلے کہ دنیا کب تک رہے گی؟ اے لوگوں آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، کھولو کھولو اور مجھے دیکھو، پہچانو کہ میں کون ہوں. بے شک. اگر تم کو اس پہ یقین نہ ہو تو یہ تو تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواز ہوں، اس میں تو تمہیں کوئی شک نہیں ہے. کان کھول کے سن لو، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا. اگر میں جنگ کے ارادے سے آتا تو میں حجاز مقدس سے آ رہا ہوں، میں خبریں بھیج دیتا ممالک اسلامیہ کے اندر تو میری جان میرے نام پر جان دینے کے لیے امت مسلمہ یہاں جمع ہو جاتی. مکہ مدینے سے لشکر جلال لے کے نکل سکتا تھا. میں جہاں خبر بھیج دیتا مرنے کے لیے میرے نام پر لوگ یہاں پر اکٹھے ہو جاتے. میں جہاں بھی اطلاع کر دیتا یہاں پر ایک امت مسلمہ ہوتی. میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا. اگر میں جنگ کے ارادے سے آتا میں عورتوں بیوی بچوں کو لے کر کے کیوں آتا؟ کان کھول کے سنو، اچھے طریقے سے جانو، ابھی موقع ہے، آخرت اپنی خراب مت کرو. دیکھو دنیا چند دن کی ہے، میں اسی ماں کا بیٹا ہوں. اس کی سواری جب میدان محشر میں نکلے گی، منادی رب العالمین اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں
کرتی ہے اس کا بیٹا میں ہی تو ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، ذوالفقار حیدری، یاد شہیدان کربلا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے، بہت شاندار خطبہ دیا تھا، لیکن ادھر سے جواب یہی تھا کہ آپ اپنے ابن عم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، ہماری آپ کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس کہ تم لوگوں پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا، افسوس صد افسوس، لیکن کان کھول کے سن لو، تمہاری بھی مراد پوری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اگر میری بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے تو تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ تم میری تنہائی، بے کسی اور یہاں پر یہ میری بے بسی سے تم مجھ سے انکہی کہلواؤ گے؟ جو میں نہیں کہنا چاہتا تم مجھ سے وہ کہلواؤ گے؟ قسم خدا وحدہ لا شریک کی، اگر تمہارے اوپر میری بات کا اثر نہیں ہوا ہے تو تمہارا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اور اس کے بعد آپ نے پکارا کہ اب تم میں جو بہادر ہوں ان کو بھیجو لڑنے کے لیے، 56 سال کچھ مہینے کی عمر ہے، سمجھا؟ بہادر ہو تو ایسا ہو۔ ہاں، یہ افسانے اور کہانیاں، داستانیں نہیں ہیں، یہ گڑی ہوئی قصے نہیں ہیں، یہ ناولیں نہیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں۔ بڑے بڑے بہادر تاریخ میں دیکھے ہوں گے، سورما دیکھے ہوں گے، اتنا غموں سے نڈھال، سویرے سے شام تک شہیدوں کی لاشیں ڈھونے والا، جس کے جسم پر خود بھی زخم اور جو پیاس اور بھوک کا ستایا ہوا، غریب الوطن پردیس میں، جنگل میں، عورتوں بچوں کا ساتھ، خیمہ اہل بیت کی عورتیں جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں، ایسے عالم میں بھی اس کی چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے، وہ لڑنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے، وہ 1000 غموں کا مارا ہوا ہے لیکن وہ آخر علی کا لال ہے۔ بے شک۔ بڑے بڑے سورما بہادر، بڑے بڑے جنگجو حضرت امام علی مقام کے مقابلے کے لیے روک کر رکھے گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے بھیجے گئے، ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ حسین سے ہم لڑیں گے، وہ چاہتے تھے کہ لڑ کے شاید کامیابی ہو تو ہمارا نام ہوگا، کہ حسین سے لڑے۔ ایسے بہت سے ناکام، نامرد، نکمے، ایسے بہت سے ناعاقبت اندیش جو اپنی بہادری پر ناز رکھتے تھے، عمر ابن سعد نے ایک ایک کر کے اتارے، لیکن قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، تاریخوں کے صفحات گواہ ہیں، معتبر تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا ہے، ٹولیوں کی ٹولیاں ایک ایک کر کے میدان میں آئیں، لیکن امام علی مقام کے سامنے ذرا سی دیر بھی کوئی ٹک نہ سکا، جو بھی آیا کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ بے شک۔ آخر پھر وہی جنگ کے طریقے اپنائے گئے، اکٹھے ہو کر کے حملہ کیا۔ مورخین نے بہت اچھے انداز میں، بڑے عمدہ الفاظ میں امام حسین کی جنگ کو لکھا ہے۔ ایک اکیلا مرد مجاہد، مرد حق آگاہ، علی کا شہزادہ، ادھر پوری فوج، اب کوئی ساتھی نہیں ہے، اب بھائی بھتیجے نہیں ہے، اب کوئی مددگار بھی نہیں ہے، مگر وہ رن مچایا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ لشکر کو کاٹتے مارتے، چیختے، لشکر میں چیخو پکار مچ گئی، امام حسین ان کو کاٹتے ہوئے، پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے، مارتے ہوئے لشکر کے اس پار نکل گئے، ادھر سے گھستے تو ادھر کو نکل جاتے، ادھر سے گھستے تو ادھر کو نکل جاتے۔ بے شک۔ وہ گل آزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، وہ گل آزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، اور تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ آج شبیر پہ وہ عالم تنہائی ہے، چاند پہ زہرا کے ظلمت کی گھٹا چھائی ہے، برچیاں کھائے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، اب نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ وہ جوان مردی کے جوہر دکھائے، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پھٹ گئے، کلیجے دہل گئے، ادھر حسین نکل گئے، چیخو پکار مچ گئی، پشتوں کے پشتے لگ گئے، لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اکیلے حسین نے 56 سال کچھ مہینے کی عمر مبارک میں ہزاروں زخموں غموں کے باوجود بھی وہ شان کی تلوار چلائی تھی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ تاریخ
تاریخ میں ایسا بہادر نہ دیکھا گیا، ایسا جنگجو نہ دیکھا گیا، ایسا جمع مرد نہ دیکھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عالم میں بھی جس نے سکے بٹھا دیے ہوں، لشکر کے دل بیٹھ کے رہ گئے ہوں، کلیجے پھٹ گئے ہوں، زمین و آسمان کہہ رہے تھے کہ واہ واہ حسین، اور پہاڑ کی چوٹیاں کہہ رہی تھی، کربلا کے ریگزارے کہہ رہے تھے، نہر فرات کے دھارے کہہ رہے تھے، آسمان سے جھانک جھانک کے فرشتے کہہ رہے تھے، باہر حسین بہادر تو بہت دیکھے، تیرے جیسا بہادر نہ دیکھا۔ بے شک۔ بڑی شان و کمال کی جنگ آپ نے لڑی ہے، گئے تو ہیں دنیا سے، جانا تو سب کو ہے۔ میں نے پہلی تقریر جو توحید پر کی تھی بتایا تھا میں نے، اللہ کے علاوہ موت سب کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، جانا تو ہے، لیکن میرے نبی کے گھر والے گئے تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ بتا کے گئے ہیں کہ بہادر کیسے جاتی ہے، بے شک، جوان مرد ایسے جاتی ہے۔ بہت دیر تک آپ لڑے، ادھر سے شور مچ گیا، گھیرو مارو اکیلا ہی تو ہے، مانا کہ بہت بہادر ہے، ہمارا شمر حسین خولی اولی کون کون سب کے سب چیخ رہے تھے، آخر اکیلا ہی تو ہے، مانا کہ بہادر ہے، مانا کہ علی کا بیٹا ہے، مانا کہ اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ہمت مت ہاریو، گھیرو بڑھو، ادھر سے بڑھو ادھر سے بڑھو، ٹیلوں پہ چڑھو، تیر پھینکو، شور مچا ہوا تھا۔ ایک مرد مجاہد نے ایک بڑے لشکر کو، مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نبی کا نواسا بچہ جیسے کسی کھلونے سے کھیلتا ہے، پورا لشکر حسین کے سامنے ایک کھلونا بنا ہوا تھا۔ دنیا سے جانے کا تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہی، موت تو اللہ کے علاوہ سبھی کے لیے، لیکن گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں بہادر کیسے جاتے۔ اب وقت آیا اس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، ہونٹ تھر تھراتے ہیں، زبان کو چارہ نہیں، الفاظ کو یارہ نہیں ہے، بیان کرتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے۔ وہ وقت آیا، زخم بہت ہو چکے تھے، بدن سے خون کافی نکل چکا تھا، دھوکے سے کسی نے پیٹھ میں بھالا مارا، زخم کی تاب نہ لا کر کے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ اب بھی کسی کی قریب بڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی سر قلم کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شمر ایک میں کہ حسین بن نمیر آگے بڑھا، سمجھا، اور وہ وقت آیا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے۔ بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر جب آپ کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اتنی کہا تھا کہ بیٹی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیر لینے دو، علی اصغر علی اکبر کی لاش دیکھ لینے دو، قتل تو کر رہے ہو پانی پلا دینے دو۔ مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ کہا تھا کہ قتل سے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ بے شک۔ میں اپنی تقریر کا اینڈ اور خلاصہ اسی پر کروں گا، اے حسینیو نماز کی پابندی۔ بے شک۔ میرے آنے کا مقصد یہی ہے، میں کوئی کہانی کار نہیں ہوں، میں واقعہ نگار نہیں ہوں، اور عبرت حاصل کریں وہ لوگ بھی جو آج کل کچھ دھوکہ دینے والے، کچھ نام نہاد پیر چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزے سب مولویوں کا راستہ ہے، فقیروں کی لائن الگ ہے۔ امام حسین سے بڑا فقیر کون ہوگا مجھے بتاؤ؟ ایسے موقع پر بھی یہ بات مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے جیسے بھی ہو سکا سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا، اور لشکر اور خنجر برنا چلا، آپ کو شہید کیا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن 61 ہجری، عاشورے کا دن، 10 محرم، دوپہر کا وقت، جمعے کا روز تھا، سن 61 ہجری، آپ کی شہادت ہو گئی۔ میں کیا عرض کروں، بس یہی کہوں گا، اے حسین، آج تک امت تیرے اس حادثے کو اپنے دل میں لیے بیٹھی ہے۔ بے شک۔ اے حسین، تجھ کو سلام، ریت کے ذروں کے برابر سلام، پیڑوں کے پتوں کے برابر سلام، سمندروں کی بوندوں کے برابر امت کا سلام، آسمان کے تاروں کے برابر سلام۔ اے حسین، تجھ کو سلام ہی سلام، تجھ کو سلام، تیرے علی اکبر و علی اصغر و تیرے قاسم کو سلام۔ حسین، ہم تجھے بھولے نہیں ہیں، سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن تیرا نام ہمارے دلوں پر لکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہادت حسین،
شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد اندھیرا چھا گیا تھا، ایک زبردست آندھی آئی تھی، ملک شام میں جس پتھر کو اٹھا کے دیکھتے اس کے نیچے سے خون نظر آتا تھا۔ یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزیدیوں کو بھی کر تو گئے تھے، بعد میں فوراً یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے کوئی بہت برا کام کر لیا، بہت غلط کارنامہ انجام دے دیا۔ ان پہ شیطان سوار تھا اور آپ شہید ہوئے، جنوں نے بھی آپ کا مرثیہ پڑھا، آوازیں آ رہی تھیں، مسح النبی جبینہ وَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُودِ ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ جنوں کی آواز ہے، وہ قتل کر دیے گئے کہ مسح النبی جبینہ، کہ جن کی پیشانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُودِ، وہ قتل کر دیے گئے کہ ان کے رخساروں میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی۔ ابواہ من علیا قریش، وہ قتل کیے گئے ہیں کہ جن کے باپ دادا قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ وجدہ خیر الجدود، اور وہ قتل کر دیے گئے کہ جن کے نانا دنیا بھر کے تمام ناناؤں میں سب سے بہتر ہیں۔ ترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا ہے، وہ قوم کیا ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ آپ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، مگر ہمیں اس بات کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں جو ان کو بھول گئے ہیں۔ آج تک ہمارے دلوں میں، اب میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ حسین ہیں، اور کہاں ہیں کوئی پوچھے تو اس سے کہہ دو کہاں نہیں ہے حسین۔ ہر مسلمان کے دل میں حسین ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے حسین، نمازوں میں ہے حسین، قرآن کے پاروں میں ہے حسین، محفلوں مجلسوں میں ہے حسین، مومن کے دل میں ہے حسین، تسبیحوں وظیفوں میں ہے حسین، پیری مریدی کے شجروں میں ہے حسین۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھو تو فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست، مفقود نہ تھا شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔